حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی مہربانی سے ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کے عشرہ دوم عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عشرہ اول عشرہ رحمت کی طرح عشرہ دوم کی تکمیل بھی نصیب فرمائے۔ فیضان رمضان، برکات رمضان، خیرات رمضان سے ہر ایک بندہ مومن کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، نماز کا جو ایک سلسلہ ہے، 2 دن سے تسلسل اسی میں ایک اہم مسئلے کو آج میں اجاگر کر رہا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے۔ نماز کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور یقین جانیے 27 سال ہو گئے ہیں دین پڑھتے ہوئے، 26-27 سال، لیکن صرف نماز کے مسائل ہی کی طرف جائیں تو ان پر بھی اتنی مفصل جو ہے وہ تفاصیل ہے کہ جن پر احاطہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال سورۃ الماعون میں یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل یعنی بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس آیا کریمہ کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو یہاں اللہ رب العزت نے مصلین یعنی نمازیوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے بربادی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں یا نماز سے غافل ہے، جیسے سورۃ المدثر میں فرمایا تھا کہ وَلَمْ نَكُ مُصَلِّينَ، کہ ہم نماز نہیں پڑھنے والے تھے، جو مجرمین اہل دوزخ جنت والوں کے سوال کرنے پر جواب دیں گے۔ یہاں اور کیٹیگری ہے، یہاں پر ہے کہ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس آیا کریمہ سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ نمازی لوگ جو اپنی نماز اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، نمازی نماز پڑھتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہوئے توجہ کی کمی، نماز کی کہ جتنے بھی شرائط ہیں، نماز کے جتنے بھی اراکین ہیں، نماز کے جتنے بھی لوازمات ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو ویل ہے، سب سے پہلا جو نقصان ہے نمازی، دیکھیں بندہ وقت نکال کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور پھر نماز کو اس طریقے سے نہ پڑھے، اس سٹیٹس اور مرتبے تک نہ لے جائے جس مرتبے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پہلی ویل تو یہ ہے اور نقصان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ فجر کا وقت، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، جب اذان شروع ہو جائے تو نمازی کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور تمام تر کام کاج چھوڑ کے اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں، یعنی سب سے بڑی توفیق اللہ کی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کر لی جائے۔ بامر مجبوری اگر جماعت نہیں ملتی یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے تو بالکل وقت کہ فجر کا حضور نے فرمایا قدر تاخیر سے پڑھی جائے،
زور کا فرمایا ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے، حدیث میں آیا۔ عصر کا اور مغرب کا جلدی نماز پڑھی جائے اور عشاء کی تھوڑی تاخیر کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب اسی طرح ان کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر زور کی نماز ہے، پڑھتے پڑھتے عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اب پڑھتا ہوں، اب پڑھ لیتا ہوں جی، یہ بھی کام کر لو وہ بھی کر لو۔ عصر کی نماز کا وقت ہے تو پڑھتے پڑھتے سورج غروب ہونے لگتا ہے، یہی مغرب کی پوزیشن ہے، یہی عشاء کی پوزیشن ہے، یہی فجر کی پوزیشن ہے۔ ایک ہوتا ہے امر شرعی، عذر شرعی، وہ ایک الگ بات ہے، کبھی انسان کے پاس ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نمازی سو جاتا ہے اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی، بندہ مومن، بندہ مسلمان سو جاتا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی اور فرض نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میں نے تو نماز ادا کرنی تھی، فرمایا اسی وقت وضو کر کے پڑھ لے، اللہ قضا کی بجائے اس کی ادا قبول فرمائے گا۔ یہ تو ایک کبھی کبھار کی بات ہے، یہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم آئے تو بندہ سو جائے، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ بامرے، یہ دیکھیں سو جانا بھی عذر شرعی ہے، بندے کا نیند پہ تو کنٹرول ہی نہیں، لیکن معمولات میں آج کے کیا آ چکا ہے جی، اے بھی کر لو، اے بھی کر لو، دکانداری ہے تو چلو گاہک آ رہے ہیں، ریڑھی ہے تو گاہک آ رہے ہیں، اگر کوئی دفتر کا کام ہے تو کرتے جا رہے ہیں، پڑھ لیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ نماز بھی قضا کر بیٹھتے ہیں، مجبوری ایک الگ بات ہے۔ ایک یہ پہلو ہے ویل للمصلین کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز میں کوئی شخص کیسے چوری کر سکتا ہے؟ نماز میں کوئی شخص کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں سے چوری یہ ہے کہ نمازی جو ارکان ہے نماز کے، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح اطمینان کے ساتھ ادا نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے۔ ان کو اچھی طرح ادا نہ کرنا کیا ہے؟ نماز کی چوری ہے۔ اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی طرح سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس کی پڑھی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ ایک جو ہے گندے سے کپڑے میں لپیٹ کے اس نمازی کے اسی وقت منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ لے جا اپنی نماز، مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو برادران محترم، یہ جو نماز کے اندر شرائط تو الگ ہیں، نماز کے اندر جتنے اراکین نماز ہیں، نماز کے سب سے پہلے تو فرائض ہیں، نماز کے 7 فرائض ہیں، فرائض کے بعد پھر واجبات ہیں، واجبات کے بعد پھر سنتیں، پھر آگے مستحبات جو بھی ہیں، لیکن فرائض اور واجبات کو سکون کے ساتھ ادا کرنا کہ تکبیر تحریمہ بالکل۔ اب میں نے یہاں جب نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہوں تو یا کبھی کبھار اگر موقع ملتا ہے لیٹ ہو جائیں اپنی نماز پڑھانے سے تو پیچھے پڑھنے کا موقع کبھی ملے تو اس وقت کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو کئی ہوگا دیکھا تکبیر تحریمہ یہیں سے اللہ اکبر کر دی، بس نیچے سے یاد کر دی، کہ پورا جو طریقہ کار ہے کانوں کو بالکل چھو لیں یا اس کے برابر لے جائے اور سکون کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر کریں۔ لوگ بس آئے ایسے کیا اور ہو گئے، اور پھر قیام کو پورا وقت دیں، رکوع کو پورا وقت دیں، رکوع سے جب اٹھنا ہے، یہ 2 چیزیں جو ہے قومہ اور جلسہ، یہاں بہت زیادہ لوگ جلدی کرتے ہیں۔ یعنی رکوع سبحان ربی العظیم کم از کم تسبیحات تو 3 دفعہ پڑھنا لازمی ہے، تعداد میں جتنی بھی تسبیحات ہیں 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔
آگے مستحب ہے کو 5 دفعہ پڑھ لے، 7 دفعہ پڑھے، 9 دفعہ پڑھے، 11 دفعہ پڑھے، اکیلے ہیں تو۔ امام جو ہے، امام کے لیے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تخفیف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرات باقی جتنے اراکین ہیں ان کو ایک حد درجے تک لے جائے، ایسا نہ ہو کہ نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ جب بندہ اکیلا ہے تو جتنی لمبی نماز پڑھے، تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد کھڑے ہونا، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب اہل فکر نے بھی قوما کی اور جلسہ کی بھی 3 کفیتیں لکھی ہیں، ایک فرض، ایک واجب، ایک سنت۔ بندہ رکوع سے صرف سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، یہ فرض ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ رکوع ادا کیا، سیدھا بالکل کھڑا ہونا، یہ فرض ہے۔ سمی اللہ لمن حمدہ، یہ کہنا واجب ہے۔ ربنا لک الحمد، آگے اس میں اور بھی احادیث میں منقول دعائیں ہیں، یہ پڑھنا سنت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جس طرح سجدے کے بھی فرائض ہیں، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے بھی فرائض ہیں کہ 7 ہڈیاں لگنی چاہیے۔ جب تک یہ 7 ہڈیاں یعنی پاؤں، گھٹنے، ہاتھ اور اس کے بعد ناک اور پیشانی، جب تک مکمل نہیں لگے گی سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ جب نہیں لگے گی، جب سجدہ ہی نہیں ہوا تو کرنا فرض تھا، سجدے کے فرائض ہی ادا نہیں ہوئے تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ نماز کا تو اعادہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر ہمارے ہاں ان چیزوں کو بالکل لائٹلی لیا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ قوما میں بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، رکوع میں اکثر تو یہاں بھی میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ، شکر اللہ کی ذات کا کہ اکثر بہترین کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دیکھیے نا، نماز جو ہے اس کو اچھی نماز، خود بھی تو فرمایا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز بھی شفاعت کرے گی، اور اگر غفلت کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ، اس کے جتنے بھی شرائط لوازمات انسان نہیں مسلمان ادا کرتا تو یہ کیسی شفاعت کرے گی؟ قبر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فرشتے جو ہے دائیں طرف سے آئیں گے تو نماز کھڑی ہو جائے گی، کہے گی کہ یہ اے فرشتوں، یہ مجھے بہترین طریقے سے ادا کرتا تھا، آج میں اس کی حفاظت کرنے آئی ہوں۔ اور اگر ہم اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نماز ہمارا اس خلوت میں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قومے میں جلدی، بس رکوع میں کئی لوگ تو بس ایسے آدھے کھڑے ہوئے اور چلے گئے سجدے میں۔ اسی طرح ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان، جسے جلسہ کہتے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں منقول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی۔ ہم تو صرف یہ ہے نا کہ چلو دوسرے سجدے میں ایک وقفہ، اور اکثر جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک سجدہ یا 2 سجدے، دوسرے سجدے سے ایسے ہلکے پھلکے اٹھے اور پھر دے مار 4.5۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سجدہ جو ہے یہ تو سب سے، یعنی نماز کی پیک ہے، نماز کی انتہا ہے درجاتی کیفیت میں، اور بندہ سجدہ ہی سکون سے ادا نہ کرے تو پھر نماز کا ثواب کس طرح حاصل ہوگا؟ ایک سجدے سے اٹھنا اور بیٹھنا ہے، ایک سجدے سے اٹھ کے پوری یعنی بیٹھنے کی کیفیت یہ فرض ہے، جس طرح قومے کا فرض ہے رکوع سے بالکل کھڑے ہونا سیدھا، اس طرح ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان بالکل سیدھ میں بیٹھنا، دوسرے سجدے کے لیے جانا، یہ فرض ہے۔ اگر اس فرض کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی نمازیں برباد کرتے ہیں، نماز فرضی ادا نہیں ہوا۔ تو برادران محترم، یہ 2 چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جلسہ اور قومہ میں، اور میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں دعائیں مانگتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کیا کہتے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اہدنی، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرما۔ یعنی یہ ایک سجدہ اور دوسرے سجدے کے درمیان کی کیفیت ہے، جس کو اگر اگنور کریں گے تو نماز،
نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے تھے اپنی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اس نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا لک الحمد کہا، ساتھ یہ الفاظ جو ہے یہ سنت ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ بھی حدیث میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ کلمات ساتھ پڑھتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی نے ان الفاظ کا ایڈیشن کیا تھا اسے بلایا اور فرمایا کہ جب تم نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں تو یہ الفاظ فرشتوں کو اتنے پسند ہیں کہ وہ یہ الفاظ دینے کے لیے، ان کا ثواب تمہیں دینے کے لیے ایسے لپکے جیسے کوئی چیز لینے کے لیے لپکتا ہے، چھیننے کے لیے لپکتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کلمات کے تھرو کہ رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں یا تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے، یہ تو ساری تسبیحات وہ ہیں جو فرشتے کرتے ہیں۔ تو اگر تسبیحات کو مکمل اطمینان اور تسلی کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہماری اس نماز میں ہمارے لیے بخشش و مغفرت میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے برادران محترم ہمیں نماز بڑی تسلی سے پڑھنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے تھے، دیکھا ایک صحابی رسول آئے، اس نے جلدی جلدی اس طرح نماز پڑھی، صحابی رسول میں جانے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بلایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ اب حضور کا حکم تو ٹال نہیں سکتے تھے، دوبارہ نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے؟ فرمایا نہیں، پھر نماز پڑھو۔ پھر دوسری دفعہ نماز پڑھی، پھر جب دوسری دفعہ نماز پڑھ کے پھر صحابی رسول بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، حضور نے فرمایا نہیں، صحیح نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ جب نماز پڑھ لی تو حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ میری نماز صحیح ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ ہی مجھے سکھا دیجیے۔ تو پھر آقا نے بٹھایا اور فرمایا نماز ایسے ادا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ، ایسے نماز ادا کرو کہ نماز ادا کرتے ہوئے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِیعْ، اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں کہ تم رب کو دیکھ سکو، تو یہ سوچو کأنہ یراک، کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے برادران محترم نماز کو تسلی کے ساتھ پڑھنا، سکون کے ساتھ پڑھنا، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو اچھی نماز پڑھتا ہے بالکل سکون کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے نماز سکون سے، اس کی ہر ایک نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ وہ فرشتے اچھے طریقے سے نماز لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہر روزانہ 5 کی 5 نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال نماز سے، اس نمازی کی نماز سے خوش ہو کے فرماتا ہے میری طرف سے اس کے لیے میرے بہترین انعام میری رضا اور جنت کا اعلان فرما دو۔ اور اگر سستی کے ساتھ، کہلی کے ساتھ ایسے جمائیاں آ رہی ہیں، جمائی آئی تو منہ کھلا جا رہا ہے، چھینک آئی تو کوئی پرواہ نہیں، کھانسی آئی تو پرواہ نہیں جناب، اور نماز کے اندر جو ہے وہ ساری کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے، کبھی جناب ایک ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، کبھی یہ سارے معاملات جو ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں، ہاں عذرات شرعی میں اگر کوئی بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے تو ایک آدھ دفعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بار بار اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث کرنا، تو بندے کی وہ نماز میں خشوع خضوعی جب نہیں ہے تو پھر وہ نماز کاملیت کے درجے تک پہنچتی نہیں ہے۔ اور اچھی پڑھی ہوئی نماز حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمان ذیشان
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی نماز کو اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول فرما کے اس بندے کے لیے اپنے انعامات، اور جو نماز سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، فرماتا ہے رب ذوالجلال اس کی نماز اس کو ہی دے دو، اس کے منہ پہ مار دو، مجھے اس کی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو برادران محترم، آج کے اس مختصر وقت میں یہ اس اہم مسئلے کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا بڑا لازمی تھا کہ ہماری نماز میں جو کوتاہیاں ہیں، جو سستیاں ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا ہے، تاکہ نماز ہمارے لیے شفیع کب بنے گی، ہمارے لیے سفارش کا کب ذریعہ بنے گی۔ کوئی چیز بھی اگر اس کے مکمل حسن عمل کے مطابق ادا کریں گے تو وہ ہمارا ساتھی بنے گی نا۔ جی اگر ہم کسی کو گھر میں بلاتے ہیں مہمانداری کے لیے اور اس کی میزبانی کرتے ہیں، اگر اچھا اسے کھانا کھلائیں گے تو باہر جا کے بتائے گا جی واہ کیا بات ہے، بڑا بہترین اس نے میری جو ہے میزبانی کی ہے، میری مہمان نوازی میں اس نے کمال درجے کی جو ہے اپنی بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اچھی نماز پڑھیں گے تو نماز تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو۔ تو ہم مدد مانگنے کی بجائے جان چھڑانے اگر ہم میں سے کوئی آ جاتا ہے اور بس ساری سستی غفلت کے ساتھ چلو یار کورم پورا ہو گیا، تو یہ تو پھر کام خراب ہے۔ اپنی طرف سے دیکھیے، قبول کرنا اللہ کی ذات کا کام ہے، اپنی طرف سے بندہ اچھی جو ہے وہ نیکی نماز کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ انشاءاللہ جب کریں گے تو پھر امید رکھیں اللہ ہمیں اسی نماز کے وسیلے سے اپنی بارگاہ کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔